جنات سے کبھی میرا کوئی انٹریکشن ہوا ہے؟ وہ جناتوں اگر ہو سوری انسان کی اور جن کی شادی ہو جاتی ہے آپس میں، کیسے پاسبل ہے یہ؟ جن آپ سے شادی کرے گا، جن بچہ پیدا کرے گا. جنات بآسانی داخل ہو جاتے ہیں؟ ہمارے گھر میں جن ہے، میں گیا، میں کہا یار یہاں پہ پہلے ہندوؤں کی چتائیں جلتی تھی. انہوں نے کہا بالکل. 12 سٹار ہوتے ہیں، جن میں سے کن لوگوں کو جنات نظر آ سکتے ہیں، کن لوگوں پہ آ سکتے ہیں، کن لوگوں پہ جنات اثر نہیں کر سکتے. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج کے ایپیسوڈ میں پامسٹ اور ایسٹرولوجر ایم اے شہزاد خان سے ہم نے جانا کیا انسانوں اور جنات کی شادی پاسبل ہو سکتی ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جو جنات سے خود دوستی کر سکتے ہیں، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو خود جنات کو ڈراتے ہیں. کیا ٹیرو کارڈ کی مدد سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آپ پر کالا جادو کس نے کرایا ہے؟ تو یہ سب جاننے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے. سر ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بہت سارے جنات اور سپر نیچرل چیزوں سے متعلق سوالات ہمارے پاس ہے. آج ہم چاہتے ہیں آپ ان کے جوابات ہمیں دیں. میرا سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ انسان کی اور جن کی شادی ہو جاتی ہے آپس میں، بچے بھی ہوتے ہیں، کیسے پاسبل ہے یہ؟ اچھا وہ اس طرح ہے، اس جن کا نام بھی میں نے بتایا تھا، وہ ہے نس جن. اچھا یہ اور ایک ہے سالس جن. یہ 2 جن ہیں ایسے. نس جن جو ہے یہ بھی چہرے وغیرہ بدل لیتے ہیں اور خواتین پہ عاشق ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ بچہ پہچانا بھی جاتا ہے. اچھا اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک کان ہوگا، ایک ٹانگ ہوتی ہے، اور وہ تیزی سے اچھلتا ہے اور بھاگتا ہے، وہ پہچانا جاتا ہے. اچھا یہ نس جن پانی کے اندر رہتا ہے، باہر بھی نکل آتا ہے اکثر. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو میں نے دوسرا جن بتایا تھا آپ کو، سالس جن، یہ بھی عورتوں پہ عاشق ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں نا اکثر کہ آپ نے رات کو جو بچیاں ہیں، خاص طور پہ خواتین ہیں، کیونکہ حسن تو بہت ہے ہمارے ملک پاکستان ہو یا دنیا میں ہو، بے شک 67% سے زیادہ تو محل خواتین ہی ہیں، یا 60% سے زیادہ. تو وہ جن بھی تو گھوم رہے ہوتے ہیں نا، تو جس پہ بھی عاشق ہو جائیں وہ شکل بھی بدل لیتے ہیں. تو جنات صرف لڑکیوں پہ عاشق ہوتے ہیں؟ عورت بھی بن جاتے ہیں، عورت بن بھی جاتے ہیں، اور عورت بن کے اولاد بھی اپنی ہی پیدا کروا لیتے ہیں. یہ سچ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ بڑی یونیک بات بتائی ہے آپ نے. اچھا اب جو میں اس سے پہلے جو ایک جن بتا رہا تھا، نس کے جو ایک آنکھ اور ایک کان. اچھا اب یہ بھی بات کوئی ضروری نہیں رہ گئی. کچھ شواہد میرے پاس ایسے موجود ہیں جو مجھے خود پتا ہے کہ وہ 2 آنکھ کے بھی ہو سکتے ہیں، 2 کان کے بھی ہو سکتے ہیں، 2 ٹانگیں بھی ہو سکتی ہیں. ان کی آنکھیں ذرا بڑی ہو سکتی ہیں، ان کی آئی برو ذرا چوڑی ہو سکتی ہیں، ان کا چہرہ گول ہوتا ہے، ان کی ہائٹ لمبی، ان کی گردن موٹی، شانیں مضبوط. یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ تیز ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں. تو وہ بھی پائے گئے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ اس کا باپ ہی جن ہو سکتا ہے اس کی نسلوں میں سے جن آیا پیدا ہوا تھا، تو اس کے جینز موجود ہیں. اچھا تو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں نا عورتوں کی شکل دھار لیتے ہیں، تو کیا صرف عورتوں پہ عاشق ہوتے ہیں؟ ہم نے سنا مردوں پہ بھی ہو جاتے ہیں، خاص قسم کے جنات ہوتے ہیں. ہاں مردوں پہ بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو جن ہے وہ شکل تبدیل کر لیتا ہے. میں نے ایک جن کی آپ کو مثال دی تھی، غول جن کی، جو قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں، جو چہرے بدل لیتے ہیں، انسانوں میں بھی آ سکتے ہیں، کتا سانپ بچھو بھی بن جاتے ہیں، اور وہ گندگی کھاتے ہیں. کالی بلی کی بڑی بات کی جاتی ہے، بلیک ڈاگ کی بات کی جاتی ہے، سانپ، چھپکلی، کیا یہ واقعی ان شکلوں میں آتے ہیں کہ کوئی اور بھی شکل ہوتی ہے؟ بات یہ افریقہ میں چلے تو سارے لوگ کالے ہیں. اب اس سے جان چھوڑا نہیں جانوروں کی بات بتا رہا ہوں. اب یہ جو ہے مڈل ایسٹ میں سارے گورے ہیں، انگریز سارے گورے ہیں. جو ہمارا پاک و ہند، بر صغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ ہے، ادھر گندمی بھی ہیں، کالے بھی ہیں. بلی سے بلی، یہ ایک وہ کہہ لیں کہ متھ بن گئی ہے. ایسے کہہ لیں کہ جی بلی رستہ کاٹ گئی جی ہنج. تو میرے جیسا بھی اب وہ بات ذہن میں رہتی ہے. میں بھی دلیر بننے کی کوشش نہیں کرتا. میں کوئی موٹر سائیکل لنگ جائے تو پھر مڑ کے میں لنگا. اچھا خیر یہ ایک وہم بن گیا. تو بلی سے بلی، چاہے کالی بلی ہو، پیلی ہو، نیلی ہو، سفید ہو، بلی سے بلی. تو ایک ویسی ایک کہہ لیں کہ انسان نے فٹ کر لیا یہ وہم. اب کیونکہ آباء و اجداد سے پرانا بات چلی آ رہی ہے، اور من گڑت بن کے یہ ہندوانہ بات ہے. تو کس جانور کی شکل میں پھر ہمیں زیادہ نظر آتا ہے؟ وہ میں نے آپ کو صاف بتایا ہے کہ قبرستان میں آپ کو بلیاں، کتے، سانپ ملیں گے. وہ آپ کے رستے بھٹکائیں گے. اگر آپ جا رہے ہیں اس طرف اور آگے کھڑا ہے کتا، تو آپ کا رستہ تو بھٹک گیا، کتے سے ڈر گئے، آپ اس طرف چلے گئے غلط جگہ پہ. ریگستانوں پہ، پہاڑوں میں، پانی میں، یعنی کہ رستہ بھٹکائیں گے. ایسے نہیں کہ سانپ کہے گا جی ادھر ہو جاؤ،
آپ تو سانپ دیکھیں گے راستہ کاٹیں گے نا اپنا. سمجھ آ گئی, ڈسٹریکٹ کریں گے آپ کو, نقصان پہنچانے کی کوشش. جنات کن میں تو آپ نے obvious کر دیا نا کہ جنات تو ہیں, قرآن و حدیث سے اس کا مفہوم بھی آپ نے بتا دیا. تمام آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ہے, سائنسدان نہیں مانتا. ہاں اس کا تو وہ میں کہتا ہے جی کوئی بس یہ آگ ہے, کوئی لائٹ ہے, کوئی ایسی بات پہ چلا جاتا ہے, باقی سارے مذاہب مانتے ہیں. الٹے پاؤں والی چڑیل ہے جس کو ہم پچھل پیری کہتے ہیں, بھوت ہے, چھلاوا ہے اور ڈائن ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. میں 21ویں صدی میں ہوں, میں نے تو چھلاوا آج تک نہیں دیکھا. سنی ہیں کہانیاں, پٹھے پیر اینج کر کے کوئی بندہ ایسا لڑکا روکتا ہے, سر بیٹھے رک جائیں, وہ سائیکل پہ بیٹھ گیا, اس کی ٹانگیں لمبی ہو رہی ہیں. کوئی بکری کا بچہ اٹھایا, بٹھا لیا, لمبی ہو رہی ہیں. یہ وہی ہے, یہ وہی ہے جو میں بار بار بتا رہا ہوں, غول جن جو قبرستان میں کتا بن گیا, وہ بن گیا, یہ غول جن ہے. اب پرانے زمانے کی بات ہو رہی, تو پرانے زمانے میں اتنی آبادی تو نہیں تھی. پرانے زمانے میں آبادیاں کم تھی, زمینیں زیادہ تھیں, ویرانے زیادہ تھے. جنات ویرانوں میں ہوتے ہیں, آبادیوں میں نہیں ہوتے. جب آپ گزر رہے ہیں اکیلے تو کسی ویرانے سے گزر رہے ہیں تو مل گیا آپ کو, اب اس کا نام آپ نے چھلاوا دے دیا, تھا وہ غول جن. انسانی باڈی میں جنات بآسانی داخل ہو جاتے ہیں؟ یہ آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے. خوفناک ہے. یہ مرض ہے, کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے, دماغی مرض لاحق ہو جاتا ہے. بائی پولر ایک ڈیزیز ہے, ایپیلیپسی, چلو وہ تو کچھ اور چیز ہے, بائی پولر کی طرف لے لیں, شیزوفینیا, ٹھیک ہے, مائگرین, لیکن وہ الگ چیز ہے. لیکن بائی پولر ایک ایسا مرض ہے کہ انسان بیٹھے ہوئے ہنستا بھی ہے, سم ٹائم وہ رونا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. سم ٹائم لوگ ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں, اتنا نشے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. ان کو ریہیبیٹیشن میں ڈالنا ہے, فاؤنٹین ہاؤس میں ڈالنا ہے, وہ ٹھیک ہوں گے. اب وہ لے جاتے بابوں کے پاس, بابے انہیں چھتر مار رہے ہیں, اسی جن کاٹ دیتا ہے, وہ ڈنڈے مار رہے ہیں, وہ لو لوان کر دیا, وہ بندہ مر گیا. تو کیا جنات نہیں حاوی ہوتے؟ یہ اندر نہیں آتے جن, یہ فراڈ ہے. جن انسان کے اندر نہیں جاتا. سایہ بھی نہیں ہوتا؟ سائے تو ہو سکتے ہیں نا, سائے تو آپ نے, میں نے بتا دیا ہے کہ جن موجود ہے, وہ تو ہو سکتا ہے, وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے. انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, بینا لوگ دیکھ سکتے ہیں, یہ تو بات ہے. لیکن جن اندر بڑھ گیا, اور نہیں, جن ایسے ہوگا, جن شکل میں آئے گا, جن آپ سے پیار کرے گا, جن آپ سے شادی کرے گا, جن بچہ پیدا کرے گا, ایسا تو ہو سکتا ہے. اب یہ کہ جن اندر بڑھ گیا, نو یار, نو. اگر جنات انسان کی باڈی میں نہیں آ سکتا تو پھر تو اس کے مائنڈ کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جنات ہم سے کام کروا رہے ہیں, وہ جن ہمزاد ہے, جس کا نام میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ کرین جن ہے. کرین, ہر انسان کا اپنا ہمزاد ہوتا ہے, اور ہمزاد کے لیے میں نے یا خالقو کی تسبیح بتائی ہے کہ 531 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں, آپ کا ہمزاد, آپ کا کرین مضبوط ہو جائے گا. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات, جو نیگیٹو لوگ ہیں, نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں, اس کا ہمزاد بھی نیگیٹو ہوگا, اور وہ نیگیٹو بڑے بڑے کام کروائے گا. چوری کر لو, ڈاکہ مارو, سنیچنگ کر لو, اس کا برا کر دیں, اس کو دھکا دے دیں, اس کا ہمزاد نیگیٹو ہے. تو کرین جن آپ کا اپنا پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں جب آپ پوزیٹیو ہیں, اور جب آپ نیگیٹو ہیں تو آپ کا ہی کرین جن نیگیٹو ہے, اور وہ ہمزاد آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا, وہم ڈالے گا, دماغ میں چیزیں اتارے گا, وہ ہمزاد ہے. اچھا ایک چیز کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو بڑا ہی ڈفرینٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خوشبو لگا کے باہر نہ نکلو, تیز خوشبو گھر پہ مت لگاؤ, جن چمٹ جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ جنات خوشبو لگاؤ تو بھاگیں گے. ڈفرینٹ نہیں ہے, اس میں 2 پوائنٹ ہیں. ایک مسلم جن ہے, اور ایک کون سا جن ہے, غیر مذہبی جن ہے. تو مسلم تو اچھی چیزیں ہوں گی نا, غیر مذہب کون سا ہے, وہی جو قبرستان میں مل رہا ہے آپ کو, وہ جو ہڈیاں, جو گوبر ہیں, گھر میں خوشبو ہے. میں نے کہا گھر میں باوضو رہیں, گھر میں جب آپ باتھ روم میں جائیں, ٹوائلٹ میں جائیں, اس کو صفائی کریں, تو ایسی گندہ جن جو آ سکتے ہیں. اس لیے کہتا ہوں وہاں پہ خوشبوؤں کا اہتمام کریں. اسی لیے کہتا ہوں خوشبو میں آپ پرفیوم بھی نہ لگائیں, بیسیکلی تو عطر لگائیں. آج کل تو عطر عود بڑا اچھا ہے, وہ بہترین ہے, اس پہ بھی اچھا ہوتا ہے. مسلم جن نہ جائیں تو نقصان نہیں ہے. اب یہ گلاب دیوی ہاسپٹل ہے, بے شمار لوگ آتے ہیں وہاں پہ مجھ سے, سر ہمارے گھر میں جن ہے. میں گیا, میں کہاں, میں کہا یار یہاں پہ پہلے یہ جو ہوتی ہیں ہندوؤں کی چتائیں جلتی تھی. انہوں نے کہا بالکل. میں کہا پھر اس طرح کی چیزیں ہیں جن سے دور ہو جاؤ. کچھ چیزیں ایسی ہیں, شمشان گھاٹوں پہ ایسی چیزیں ملیں گی رائٹ لیفٹ, جہاں پہ ہمارے تو قبرستان ہے, ہندوؤں کے تو قبرستان نہیں ہے, ان کی تو شمشان گھاٹ ہے. تو وہاں پہ بھی جنات, وہ ہڈیاں تو ملیں گی نا, جسے ارتیاں کہتے ہیں.
وہ تو کھائیں گے نا, وہ نیگیٹو جن. کھانے کی بات آپ کر رہے ہیں, کھاتے کیا ہیں؟ میٹھا میں نے سنا ہے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ہڈی کھوا رہے تھے تو قرآن میں ذکر, اب آپ نے سنا ہے, ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے. فرق ہے نا آپ کی ہماری زبان میں, ہم نے قرآن کو دینا افضل کرنا ہے کہ آپ کی بات کو کرنا ہے. نہیں اوبویسلی آپ کی قرآن بات بھی نہیں, بلکہ آپ نے تو سنا ہے, لوگوں کی بات کو نہیں ہم نے کرنا. تو یہ جو ساری باتیں ہیں کہ مٹھائی کی دکان پہ جن آ گئے, اتنے اتنے من مٹھائی کھا گئے, یہ ساری ڈرانے کے لیے چور باتیں ہوتے ہیں, چوری کر سکتے ہیں. جیسے پاسپورٹ میں نے کہا تھا تصویر غائب ہوگی تو بھائی مٹھائی بھی لے جا سکتے ہیں. اب کھانے کے لیے نہیں ہے جن, وہ مٹھائی کھائے گا. ایسٹرولوجی کے آپ ماہر ہیں, کوئی ایسے سٹارز ہوتے ہیں جن پہ خاص جنات جن کے ساتھ کچھ فرینڈلی ہوتے ہیں, کچھ سٹارز کے ساتھ جنات بھاگتے ہیں؟ مزیدار سوال کیا, مزہ ہی آ گیا. ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے یہ سوال کا جواب دیا. 12 سٹار ہوتے ہیں, بڑا کمال کا سوال ہے آپ کا. 12 سٹار ہوتے ہیں, جن میں سے کن لوگوں کو جنات نظر آ سکتے ہیں, کن لوگوں پہ آ سکتے ہیں, کن لوگوں پہ جنات اثر نہیں کر سکتے. ووولز, سب سے پہلے ووولز والے, ایریز والے جو الفابیٹ ہے, اے ای آئی او یو ای, یہ وہ الفابیٹ ہیں جن کی تھرڈ آئی کھل جاتی ہے, کراؤن چکر کھل جاتا ہے, اور جب یہ اللہ سے دل لگاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی جنات, ان کا ہمزاد بہت مضبوط ہو جاتا ہے. نمبر 2 جو ہے ایم والے. اچھا, وہ جو میں نے ایریز کے کہے ہیں جن پہ آ جائے الف عین لام اور یہ والے لوگ, ان پہ جن نیگیٹو اثر نہیں کرتا. دوسرا ہے ایم از اے محمد, از اے مصطفیٰ, از اے مرتضیٰ, یہ سورج ہے. ایم وہ ایریز آگ ہے, مریخ ہے, جن آگ کا بنا ہوا ہے. ایریز والے جو ہیں الف عین لام, یہ وہ آگ کے ہیں, وہ مریخ سے ہیں, ان پہ بھی اثر نہیں ہوگا, لیکن ان کی رہنمائی میں آئیں گے. جو پوزیٹیو ہو, نیگیٹو لوگ بھی ہیں بیچ میں, وہ نیگیٹو کر لیں, وہ الگ چیز ہے. اب میم والوں پہ بھی اثر نیگیٹو نہیں کرتے, کیونکہ یہ سورج ہے, اور سورج لارڈ ہے تمام پلینٹس کا. اس کے بعد ہم چلے جائیں فے والے پہ, جوپیٹر والے پہ, جو ایف والے سیجیٹیریس ہیں, جن اس پہ نیگیٹو نہیں کرے گا, لیکن یہ لوگ وہمی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد وہ پائسز والے جو جوپیٹر کا مالک ہے, وہ بھی آگ کا ہے, اور جوپیٹر بزرگ سیارہ ہے تمام پلینٹس کا, وہ بھی جو ابھی 2 جون کو رائز ہوا ہے ایسٹ سے. اچھا, وہ اس پہ بھی اثر نہیں ہوتا, وہ بھی آگ سے ہے. اب ہم آتے ہیں ان پہ جن پہ جنات جن کو نقصان دے سکتے ہیں, یا وہ لوگ جو ان جنات سے ڈریں گے زیادہ, یا وہ لوگ جو جنات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل تو کر لیتے ہیں, یا ان کے پاس تو آ جاتے ہیں, چاہے ان کو شاید کم و بیش کسی کو ایکسیپشنل نظر بھی آ جائے, لیکن ان میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ ان کا سامنا کر سکے. وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں کیو اینڈ کے. کیو از اے قیوم, کے از اے کامران, کے از اے کنزا. ایسے لوگوں پہ اثرات ہو سکتے ہیں. اب یہ پروگرام ایسا ہے, لیکن اس سے نیگیٹو لوگ فائدہ اٹھا جائیں گے, لیکن میں آڈینس کی گائیڈنس کے لیے تو بتانا. وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں پہ جادو ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد ایچ والے لوگ ہیں, کینسیرین, ہمنا, ہمائیوں. اچھا, ان پہ نیگیٹو جادو ہو سکتا ہے, یہ جنات سے ڈر سکتے ہیں. اس کے بعد آر اور ٹی ہے, جو آر اور ٹی چاہے دلیر ہے, چاہے وہ ہاتھ میں سانپ بھی پکڑ لے, چاہے وہ شیر کے سامنے بھی آ جائے, کوئی بات نہیں, لیکن ان پہ بھی جنات آ سکتے ہیں, اور یہ جنات سے ڈر سکتے ہیں. اس کے بعد ایس والے لوگ, نوٹ اے شین, شین از اے نوٹ اے شہزاد, نوٹ اے شاہد, سین ایس از اونلی سادیہ, سائمہ, سمر, یعنی کہ یہ لوگ سلمان, ان پہ بھی اثر ہو سکتا ہے. یہ بھی ڈر سکتے ہیں, جتنے مرضی ہیرو بنے, لیکن یہ اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. دیکھیں تو کہاں پہ جائیں گے. سر بڑی ڈیٹیل میں آپ نے یہ جو ساری باتیں بتائی ہیں, آئی ہوپ جن جن کے نام لیے انہوں نے سن لیا ہوگا, اور اب آپ کی بات کے بعد کچھ لوگ تو کافی زیادہ ڈر بھی گئے ہوں گے. اچھا, یہ ٹیرو کارڈ ریڈنگ بھی آپ کو آتی ہے, نیمرولوجی بھی آتی ہے, ایسٹرولوجی, پامسٹری بھی, ان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کالا جادو کا اثر ہے, عملیات ہے کسی انسان پہ, ان کی مدد سے بھی پتہ چل سکتا ہے. میں آپ کا کارڈ نکال سکتا ہوں, ابھی ہم کارڈ منگوا لیتے ہیں, ہمیں کارڈ, ٹیرو کارڈ ہمارے بیگ سے نکالے جائیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کسی پہ کالے جادو کا اثر ہو جاتا ہے یا جنات کا اثر ہو جاتا ہے تو کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ اچھا سوال ہے. سورہ بقرہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے, ڈیلی پڑھ لے, اور اس پہ باوضو ہو کے خود پڑھیں. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے, قرآن پاک آپ کو نہیں آتا پڑھنا, تو اپنی والدہ کو کہیں یا والد صاحب کو کہیں. نہیں بھی ہوتا تو بھائی مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ, اس سے پانی دم کروائیں اور وہ پئیں,
وہ پئیں اور اس کو شاور میں ڈال کے دیواروں پہ چھڑکاؤ کرائیں, لیکن باتھ روم میں یا ٹینک میں نہیں ڈالیں گے, باتھ روم میں پانی آ جائے گا, وہ پاک پانی ہے. دوسری چیز جو ہے آب زمزم پینا ہے, کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے, یہ بات ذہن میں رکھنا. اور تیسری بات جو ہے آیت الکرسی پڑھنی ہے, سورہ فلق پڑھنی ہے, سورہ ناس پڑھنی ہے, 11 مرتبہ سورہ فلق, 11 مرتبہ سورہ ناس. فجر کی نماز میں سنتوں میں پہلی رکعت میں فلق اور سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھنی ہے. بہت ہی بینیفیشل نالج آپ نے شیئر کیا ہمارے ساتھ. کلرز بھی کچھ فیوریٹ ہوتے ہیں, کچھ کلرز کہا جاتا ہے جیسے ریڈ ہے, بلیک ہے, یہ اٹریکٹیو ہوتا ہے ان کے لیے, گرین ہو گیا, بلو ہو گیا, یہ پازیٹیو کلرز ہے تو ان سے جنات بھاگتے ہیں. دیکھیں ہر شخص 7-7.5 ارب پوری دنیا میں عوام ہے, ٹھیک ہے, ہر شخص کسی نہ کسی سٹار اور پلینٹ سے پیدا ہوا ہے, اس کا تعلق ہے. اللہ پاک نے تو 4 چیزوں سے انسان کو بنایا, آگ, مٹی, ہوا اور پانی. ایریز والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ریڈ کلر اچھا ہے. اب مرد کیا کہے گا میں ریڈ پرس پھر رکھے پورا ریڈ ٹائی لال ہے سونے. اچھا نمبر 2 جو ہے براؤن کلر کی اسٹیپ والی گھڑی لے لے. اب یہ خواتین ہو یا مرد, AEIOUEL یعنی کہ L از لیاقت, Y از یاسر, L از لبیبہ. اب جن کو اپنے سٹارز کا نہیں پتا وہ نیم کے الفابیٹ سے اس سٹار کی مدد کی, اور نیم کے الفابیٹ وہ ریڈ کلر لے لے, ان کے لیے اچھا ہے. ریڈ دروازہ کا رنگ ہو جائے, ریڈ کار ہو جائے, ریڈ موبائل کور ہو جائے, کوئی بھی چیز. اور اس کے بعد ٹورس ہے, BOW والا, وہ شخص سلور کلر میں سے کوئی کلر یوز کر لے, اس میں سے اسکائی بلو میں سے کوئی کلر لے لے, دی بیسٹ ہے. اس کے بعد جمنائے ہے, مرکری والا, وہ بھی سلور اینڈ کیا کہتے ہیں وائٹ کلر میں سے ایسی. اس کے بعد کینسیرین ہے, ٹوٹلی وائٹ, دی بیسٹ ہے. اچھا اس کے بعد لیو ہے, ریڈ ہے. اس کے بعد ورگو ہے, ورگو والے کے لیے پھر وہی اسکائی بلو, وائٹ, اس میں سے. اس کے بعد لیبرا ہے, وہ وائٹ میں چلا جائے, سلور میں چلا جائے. اسکورپیو وہ بھی ریڈ میں جائے. اس کے بعد سیجیٹیریس ریڈ میں جائے. کیپریکون اینڈ ایکیوریس یہ دونوں بلیک کی طرف جائیں. اچھا اس کے بعد وہ پائسس وہ ریڈ کی طرف جائیں. جو سارے میں نے کلرز بھی دے دیے. ان کے لیے تو سٹونز بھی ہیں, وہ بھی اگر کہیں تو وہ بھی بتا دیتے ہیں. ایریز کے لیے جو ہے ڈائمنڈ ہے, سفائر ہے, اس کے بعد ایمرلڈ ہے. ٹورس کے لیے کیٹس آئی ہے, اوپل ہے. اور اس کے بعد کینسیرین کے لیے سفائر ہے, پیریڈوٹ ہے. اس کے بعد کینسر کے لیے اوپل ہے, پارل اینڈ دا مون سٹون ہے. اس کے بعد ورگو کے لیے سفائر اینڈ دا پیریڈوٹ ہے, ایمرلڈ ہے. اس کے بعد لیبرا کے لیے کیٹس آئی ڈائمنڈ ہے. اس کے بعد آ جائے گا اسکورپیو, یلو سفائر اینڈ بلو سفائر ہے. اس کے بعد سیجیٹیریس از یلو سفائر. اور اس کے بعد یہ جو ہے کیپریکون, اس کے لیے ترملین بھی ہے, اس کے لیے ایکوا بھی ہے, ایکوا مرین, اس کے لیے سفائر ہے. اور اس کے بعد جو یہ آ جاتا ہے ایکیوریس از اے سفائر, اور پائسس کے لیے یلو گیٹ اینڈ یلو سفائر. کیا بات ہے سر, آپ نے تو سارے سٹارز کے مطابق ان کا کلر جو ان کے لیے فزیبل ہے, جو ان کے لیے پازیٹیو ہو سکتا ہے, اگر یہ چیزوں کا استعمال کریں تو جو نیگیٹو اثرات ہے, جنات نیگیٹو انرجیز ہے, وہ دور رہیں گی. ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور بات, یاقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب اس میں یاقوت اور مرجان کا ذکر ہے. تو یاقوت جب اللہ پاک فرما رہے تو پوری دنیا کے لیے ہے. تو یاقوت جس کو روبی کہتے ہیں, مرجان جسے کورل کہتے ہیں, دنیا کا ہر شخص پہن سکتا ہے. اور اس میں اتنی پاور ہے, جو روبی ہے وہ بلڈ کی سرکولیشن, رسک, مائنڈ میں جو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں اس کو ریموو کرتا ہے. اور جو مرجان ہے وہ رسک کے لیے ہے, نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں اس کو ریموو کرتا ہے. خوابوں کی کیا حقیقت ہے؟ جو ہم خوابوں میں چھپکلی دیکھ لیا, سانپ دیکھ لیا, لوگ بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کی کوئی اسپیسیفک تعبیر ہے, ایسا ہوتا ہے؟ ہم ہیں انسان اور اشرف المخلوقات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نبی, جتنے بھی نبی گزرے, اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بھی وہی آتی تھی, ٹھیک ہے, بشارت ہوتی تھی, ولی اولیاء اکرام. ہم تو عام سے لوگ ہیں, تو ہمارے پاس کون سا ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیں آگاہی ہو جائے اللہ پاک کی طرف سے؟ تو وہ ایک ڈریم ہی رہ گیا. ہم خواب دیکھتے ہیں, پھر اس کی تعبیر چاہیے. آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے. آپ کے پاس ایک خواب آئی کہ جی ہم نے دیکھا کہ 7 گائیں, جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ 7 گائیں جو ہیں موٹی آئی ہیں. تو آپ نے کہا 7 سال جو ہے رزق بڑھے گا, کاشتکاری گلہ, ٹھیک ہے, 7 سال بے شمار ہوگا. اور سارے لوگ اناج وغیرہ اکٹھا کرے, انہوں نے اکٹھا کیا, ذخیرہ کیا. اور پھر ایک خواب اور آئی کہ جو 7 گائیں کمزور ہیں. تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 سال خشک سالی ہوگی, فصل نہیں ہوگی.
تو پھر ویسے ہی ہوا. تو اب ہم لوگوں پہ جو ہے کون سی ایسی چیز ہے, کون سا ایسا پیرامیٹر ہے, کون سا ایسا تھرمامیٹر ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھی کیا ہونے والا ہے. وہ خواب ہی ہے. لیزرڈ کا جو خواب میں جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ دشمن کا ہونا اور عورت کا دشمن کا ہونا, اور کالے نقاب بھی آ جاتے ہیں خواتین کے, وہ بھی دشمنی سے, جادو اور سحر سے ریلیٹ ہے. یہ چھپکلی بھی جادو اور سحر سے ہے. عورت دشمن کی علامت کہلاتی ہے. یہ سنیک ہے, اس میں کلرز ہوتے ہیں, بلیک کلر کا اور مطلب ہے, گرین کا اور ہے. اور پھر سانپ کا کاٹ جانا وہ اچھا نہیں ہوتا, سانپ کا چلے جانا اچھا ہوتا ہے. یہ جو گائے, یہ جو بھینس ہوتی ہے, جو کالی بھینس, یہ اگر مارے تو اچھا نہیں ہے. یہ نظر آ جائے تو ٹھیک ہے, اور یہ گائے ویسے نظر آئے تو ٹھیک ہے. ہوا میں اڑنا اچھا ہے, بہت زیادہ اونچا اڑ جانا آپ یعنی کہ موت کی طرف جانے والے, اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں. گمنام جگہ پہ چلے جائیں خواب میں, اس کا مطلب اور ہے کہ کوئی پریشانی آنے والی ہے. پانی دیکھ لیں آپ صاف, اس میں نہا رہے ہیں, اس میں یہ کشتی میں جا رہے ہیں, سفر آ رہا ہے, پانی نہا رہے ہیں, میں نہا رہے ہیں, صاف پانی دیکھ رہے ہیں, اٹس مین کہ آپ کو دولت آنے والی ہے. گندا پانی دیکھ رہے ہیں, دولت آئے گی لیکن شارٹ کٹ سے آئے گی, کسی 2 نمبری کے حوالے سے آئے گی. اسی طرح اگر آپ اونٹ کو دیکھ لیں, اونٹ بھی خیر و برکت کا ہے. اونٹ اگر آپ سے باتیں کرتا ہے, اٹس مین کہ آپ کوئی ایسی پیشن گوئیاں کریں گی جو قبول ہوں گی. آج اونٹ کے حوالے سے مجھے ایک بڑی بات یاد آ گئی. پہلے میں گائے کے حوالے سے ایک بات کروں. میں لنڈن گیا, کھیت وغیرہ تھے کسانوں کے, میں حیران کہ ان کو کسانوں کے ہیلی کاپٹر بھی ملے ہوئے ہیں اسپرے کرنے کے لیے, اپنے ادھر جانے کے لیے, اور 11 بجے کی یا 10 بجے کے بعد ادھر فلائٹ نہیں گزر سکتی کسانوں کے لیے. یہ یعنی قانون بنایا گیا ہے تاکہ وہ سکون سے سو رہے ہیں. اچھا, ادھر میں نے دیکھا موٹی موٹی گائیں. مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر یاد آ گئی کہ موٹی گائیں ہیں. تو وہاں پہ میں نے تو زوال ہی نہیں دیکھا. اب ہمارے ملک میں کیا ہے. اچھا, میں امریکہ میں میری لینڈ میں تھا, تو میرے گھر کے باہر ہرن بیٹھے ہوئے. میں کہوں ہرن ساڈے گھر دے کول ساڈی تے چھت تے دیوار تے کبوتر بھی پکڑ کے کھا لیتے ہیں. جو مسافر ہوتے ہیں سربیا سے, جو پرندے چڑیاں گزرتی ہیں, اور جو رشیا سے سربیا کی طرف جائیں, ہم ان کو بھی رستے میں سے گزرا والے کہ ہم جو چڑے کھاتے ہیں. ہم تو کتنے ظالم لوگ ہیں. تو ہمارے ملک میں کہاں ترقی ہونی. بھی تھوڑے دن پہلے آپ کو یاد ہوگا سندھ میں ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی. اونٹ خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں, خیر و برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی, جس کا مفہوم ہے کہ گھر میں بکری پالنا خیر و برکت, اونٹ پالنا برکت, گھوڑا پالنا عزت اور برکت, مفہوم بیان کیا ہے. ادھر ہم نے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی. اونٹ کی جو میں ایک بات بتانا چاہوں, اونٹ صابر ہے, صابر جانور ہے. 8-10 دن وہ پانی نہیں پیتا ہے. اس کا گال بلیڈر نہیں ہے, صابر ہے, ولیوں کی سواری ہے. سورہ غاشیہ میں اللہ پاک نے فرمایا, جس کا مفہوم کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کس طرح پیدا کیا, ہم نے پہاڑوں پہ, ہم نے آسمان کس طرح بلند کیا, ہم نے زمین پہ پہاڑ کس طرح گاڑے. اللہ پاک نے سب سے پہلے اونٹ کا ہی ذکر کیا. ابھی 4-20 دن پہلے ہم نے پنڈی میں, سندھ نے تو یہ کام ڈالا نا, ٹانگ کاٹ دی. تو پنڈی میں ہم نے بھی ایوارڈ لینا تھا نا, پنجاب نے, ہم نے گدھے کے کان کاٹ دی. ابھی کل بھینسوں کو آگ لگا دی, 3 بھینسوں کو, اور ہم کہتے ہیں ہم ملک ترقی کرے گا. ہم اللہ کے عذاب سے ڈرے, ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. خواب میں ہم اکثر یہ بھی سنتے ہیں کہ کوئی مر گیا تو اس کی عمر لمبی ہو گئی. یہ والی تعبیر تو بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں. ہاں, یہ بھی ہے. اور اگر کوئی مردہ خواب میں آ جائے, کوئی چیز دے جائے, ٹھیک ہے, وہ خیر و برکت کی علامت ہے. آپ سے کچھ لے جائے, نقصان کی علامت ہے. آپ کو ہی لے جائے تو تسی جا رہے ہو. او واقعی یہ والی بات سچ ہے. جی ایسے ہے. لیکن ایک بات بتا دوں, خوابوں میں پہر کے بڑے معاملات ہیں. رات کی خواب کا مطلب اور, دن کی خواب کا مطلب اور, دوپہر کی خواب کا مطلب اور. اب میں ایک بات کرتا ہوں, اپنی دلیل ہے میری. لوگ تو رات کو ڈیوٹی کرنے والے لوگ ہیں, وہ کب دیکھیں گے خواب؟ ایسے ہی جاگتے ہوئے دیکھیں گے. تو وہ صبح کی جو ہے خواب ان کی رات بن جائے گی. اب لوگ ہمارے جو بارڈرز میں ہمارے فوجی ہیں, ہماری فورسز ہیں, جو گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, جو رات کی ڈیوٹیز میں, فیکٹریز میں ہیں, وہ تو بیچارے رات کو ڈیوٹی دے رہے ہیں, صبح سو رہے ہیں. تو ان کی خواب وہاں سے شروع ہو. خواب کسی کو سنانا نہیں چاہیے, دوپہر 2 بجے سے پہلے سناؤ خواب. صاحب علم کو خواب سنانی چاہیے. سیم خواب بھی اپنی تعبیر بدل دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا, جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, یا رسول اللہ, میں نے خواب دیکھی ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس جگہ کو کھودو, اس میں سے کچھ نکلے گا, قیمتی چیزیں کچھ نکلا, اشرفیاں نکلی. مفہوم بیان کر. کچھ عرصے بعد ایک اور صحابی آئے, یا رسول اللہ, کہ ہماری چارپائی کے نیچے
وہ آگ لگی ہوئی ہے, آپ نے کہا اس گھر کو فوری خالی کر دو. اب وہ خالی کر دیا گیا, وہ ظاہر ہے اس گھر گر گیا, کیا بات ہوئی. خواب تو ایک ہی تھا. اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ خواب سیم تعبیر چینج. آپ نے کہا جب وہ پہلے شخص آیا تھا, جو صحابی آئے تھے, تو وہ انہوں نے خواب سردیوں میں دیکھی تھی, سردیوں میں آگ ٹھنڈی اچھی اور لگتی ہے انسانوں کو, اور جو اب آئے تھے وہ خواب گرمیوں میں دیکھی تھی, تو اس کی خواب کی تعبیر گرمیوں کے حوالے سے الٹ ہے. تو تعبیر کرتے وقت ٹائم, مہینے اور رات اور دن یہ چیزیں دیکھنی ہے, اور انسان کو دیکھنا ہے کہ یہ ڈیوٹی رات والا ہے یا دن والا ہے. یہ ساری پورا ہوم ورک کریں پھر تعبیر بیان کریں, کیونکہ جو صاحب علم نہیں ہے وہ تعبیر کچھ بتا دے گا تو مطلب کچھ سے کچھ نکل جاتے ہیں, انسان وہم کا شکار ہو جاتا ہے. بڑھیا آپ نے وہ والی بات بتائی ہے جس سے بہت سارے لوگوں کی دل کی تسلی بھی ہو گئی ہوگی کہ اگر ایسا کوئی خواب دیکھ لیا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹائم اور باقی سارے پیرامیٹرز کو دیکھ کر. کچھ بھی نہیں پتا تو بھائی وہ ایک کتاب ہے خواب کی, تعبیر رویا, حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, وہ پڑھیں. کیا بات ہے آپ کی, ہیٹس آف کہ آپ نے اتنا پریشیس نالج جو شیئر کیا. ایک میرا لاسٹ پہ سوال ہے, آگ سے آیا میرے دماغ میں. کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنات کو جلا دیتے ہیں آگ میں اور اس عمل سے جلا لیتے ہیں, یا اور کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے اس میں کہ ہم جنات کو بلا بھی لیتے ہیں, یہ اویجا بورڈ ہے, موم بتی جلائی بلا لیا, اس طرح سے کر کے بلا لیا. ان دونوں باتوں میں کیا سچائی ہے؟ کہانی وہ کہتے ہیں ٹیٹو پارٹی, واقعی اینو کہتے ہیں رنگ بازی, اینو کہتے ہیں ایکٹنگ, اینو کہتے ہیں بیوقوف بنانا. او جن تو خود آگ سے بنا ہوا, آگ کو ڈر جاوے, وہ کی گل نہ کر رہے ہو. نہیں, لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہانڈی کے عمل میں جو جنات کو جلا کہانیاں نے فراڈ ہے سارا کچھ. اور یہ جو اویجا بورڈ جو شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں یہ ہوں تو وہ ہوں, انہوں کہتے ہیں جن 10 ساڑھا ماضی پہلے اوکے وہ موبائل پہلے غائب کر لینا نا, وہ جڑا بھی جڑا نمائندہ ہے, جو ایجنٹ ہے, جو گھیرتے ہیں لوگ, جو کہانیاں, جو اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں جی 1 مہینے کے بعد 10 دن کے بعد, وہ کہیں بھی وہ اس کا ڈیٹا بھیجتے ہیں, نام آیا کتنے بہن بھائی, کتنا یہ کتنا کچھ, کہانی سناتے ہیں. اسی وقت بٹھائیں, بتائیں سر ہمارا ماضی, بتائیں ہمارا پریزنٹ, فیوچر کی بات ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بتا سکتے ہیں ماضی جنات. بھائی جن تو بتا دیں, اس کے بعد ہے نا کہ دعویٰ کرتے ہیں میں جنہوں کا چل 10 منٹ ماضی, جن پتہ چل جائے گا. اب ایک میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, ایک بابا جی نے دعویٰ کر دیا, وہ تھا اقرار الحسن کہ پتہ نہیں کون تھا, بابا جی کے پاس پہنچ گئے, انہوں نے کہا بابا جی آپ کے پاس جن ہے؟ ہاں جی, میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ جی اس وقت جرمنی کی فلاں یونیورسٹی کا جو پرنسپل کون ہے, بتائیں اپنے جن سے پوچھیں. اب بابا جی نے آنکھ بند کر کھولی, میرے جن کو انگلش نہیں آتی. کی کہانیاں نے بندہ دے آج بڑھے جاتا ہے. اویجا بورڈ ہے, جنات آ گئے, موم بتی جلائی, جنات آ گئے. بیٹے یہ سب ڈرامہ ہے, ڈیش ڈرامہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جنات کو اپنی مرضی سے نہیں بلا سکتے. 21ویں صدی کے ہیں جو لوگ, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ہمزاد جس کا ہے وہ نیگیٹو کرے گا, کریم نیگیٹو کرے گا. اور تھرڈ جو میں نے بتایا ہے, مسلم جنات ایکسیپشنل لوگ ہیں, خاص ہیں, کچھ چیدہ لوگ ہیں جن کے پاس ہیں, جنہوں نے پازیٹیو رہے ہیں, جن کے ساتھ جنات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہن جن نے کہنے تاڑے کول تے پہلے تے عمران خان نو کڈ کے لے آؤ نا, ایسے ہی تو کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے نا. او جہاز جڑے اڑ رہے سی انہوں مکاؤ, پاکستان کا قرضہ اتارو, پاکستان تو جاؤ چوری کر کے جا کے لے کے آؤ ڈالر سارے. بالکل بات, کوئی کام شم نہیں کرتے, کہانیاں سناندے نے. بات تو سچ ہے آپ کی. جاؤ تے جا کے او دا ریفیل انڈیا دا اٹھا دیو, جن تو آگ کا بنا ہوا ہے, اس کے لیے آگ کیا ہے؟ کہانیاں ہیں ہمارے پاس جن ہے, ہمارے پاس جن ہے. واٹ از دس؟ یہ ٹیرو کارڈ آپ نے منگوائے تھے, اس پہ ایک ٹیرو شفل کریں گے آپ. ظاہر پروگرام کا آخری لمحہ ہے, آپ کو جاتے جاتے کوئی خوشخبری سنا جائے. بالکل ایسے میں سننا چاہتی ہوں کوئی اچھی خوشخبری. آپ کوئی سوال کر لیجیے اپنے متعلق, کچھ بھی کر لیجیے. سب سے پہلے میں آپ سے, کیونکہ ہم جنات پہ ہی بات کر رہے ہیں, تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا جنات سے کبھی میرا کوئی انٹریکشن ہوا ہے؟ کیا یہ ہم ٹیرو کارڈ سے پتہ لگا سکتے ہیں؟ ابھی بتائیں گے آپ, یہ تو اب آپ کو آنا پڑے گا. کارڈ میں نے اٹھانا ہے, اور کون اٹھائے گا؟ منجی تو لوکاں نے چکنی ہوندی ہے نا, کر کے چک کے لے جانے, جو چکو. ایک کارڈ اٹھاؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کارڈ تو ہوا میں لگ رہا ہے کچھ. دیکھیے جی, نائٹ آف وارز, تنو ببر شرا
کوئی بھی تنگ نہیں ہو کر سکتا. کیا بات ہے. چکر یہ. اور آپ تو ویسے ہی ایل اور اے کی مالک ہیں, جو میں نے کہا تھا ایریز میں اے ای آئی او یو ای ایل اینڈ وائی, انہاں نوں جن کچھ نہیں ہو کہندے, وہ جناتوں اگر ہو سوری انہاں نوں کچھ نہ کہنا. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں ٹیرو کارڈ کی نالج بھی ہمارے ساتھ شیئر کی, پامسٹری کی, اور خوابوں کی تعبیر بھی آپ نے ہمیں بتائی. اور یہ ون ون سچویشن ہے, ہر میدان میں سب سے آگے, لیکن اس کا مطلب ایک اور ہے. وہ کیا؟ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے, سیلف میں اڑو خود آگے نکلو گی. ایم اے شہزاد خان کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد جنات اور کالے جادو سے متعلق آپ کو بہت سے سوالات کے جوابات تو مل چکے ہوں گے, لیکن اگر پھر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. اگلی ایپیسوڈ میں ان سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچاؤں گی. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.